اچھا، کبھی ایسا سوچا ہے کہ کوئی شخص انفینکس کا فون خریدے لیکن اس سے توقعات ساری آئی فون والی لگا لے؟ مطلب وہ چاہے کہ اس کی پروسیسنگ بھی ویسی ہی تیز ہو، کیمرہ بھی شاندار ہو اور سیکیورٹی بھی ویسی ہو؟ جی، یہ مثال سننے میں تھوڑی عجیب لگتی ہے نا؟ لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق یہی غلطی ہم میں سے بہت سے لوگ زندگی کے سب سے بڑے فیصلوں میں سے ایک یعنی جیون ساتھی کے انتخاب میں کر گزرتے ہیں، صحیح، جس میں شادی سے پہلے پوچھے جانے والے کچھ بہت اہم سوالات پر بات کی گئی ہے۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ زندگی بھر کے اس سفر کے لیے ساتھی کا انتخاب کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ مثال بہت کمال کی ہے کیونکہ مواد اسی نقطے پر زور دیتا ہے کہ لوگ فریج، گاڑی یا ٹی وی جیسی چیزیں خریدنے سے پہلے مطلب مہینوں تحقیق کرتے ہیں، ریویوز دیکھتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن جب زندگی بھر کے ساتھی کا معاملہ آتا ہے جو ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جس کا اثر انسان کی ذہنی صحت، اس کے بچوں کی پرورش اور اس کے مستقبل کے تمام خوابوں پر پڑتا ہے، تو اکثر یہ فیصلہ صرف چند ملاقاتوں اور سطحی باتوں کی بنیاد پر کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ صرف ایک جذباتی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اسے منطقی اور عملی بھی ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اس مواد میں ایک بہت چونکا دینے والا دعویٰ کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شادی کی 95% کامیابی کا انحصار صرف اور صرف صحیح ساتھی کے انتخاب پر ہوتا ہے۔ جی 95%؟ یہ عدد تو حیران کن ہے۔ کیا واقعی صرف انتخابی سب کچھ ہے یا مطلب رشتے کو نبھانے کی کوششوں کا کوئی کردار نہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مواد کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے کہ کوشش کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بنیاد ہی غلط رکھی ہو تو آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، عمارت ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اچھا۔ اگر دو لوگوں کی بنیادی اقدار، زندگی کے مقاصد اور شخصیت میں زمین آسمان کا فرق ہو تو روزمرہ کی زندگی ایک مسلسل جنگ بن جاتی ہے۔ صحیح انتخاب کا مطلب ہے ایک ایسی بنیاد تلاش کرنا جس پر محبت اور کوشش کی عمارت آسانی سے کھڑی کی جا سکے۔ صحیح۔ اسی کو سمجھنے کے لیے مواد میں پیکج کا تصور بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ پیکج کا تصور کیا ہے؟ ذرا سمجھائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان اپنی خوبیوں، خامیوں، ماضی کے تجربات، صدمات اور عادات کا ایک مجموعہ یعنی ایک مکمل پیکج ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب آپ کسی سے شادی کرتے ہیں تو آپ صرف اس کی اچھی چیزیں نہیں چن سکتے، آپ کو پورا پیکج قبول کرنا پڑتا ہے۔ اور جس طرح ہم کسی فون کے ہارڈ ویئر کو خریدنے کے بعد بدل نہیں سکتے، اسی طرح کسی انسان کی بنیادی شخصیت کو مکمل طور پر بدلنے کی توقع رکھنا بھی دانشمندی نہیں۔ ہاں، انسان بہتر ہو سکتا ہے، عادات بدل سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ صبر، صحیح مہارت اور سب سے بڑھ کر اس شخص کی اپنی رضامندی درکار ہوتی ہے۔ لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ جی بالکل۔ لوگ مسائل کو حل کرنے کے بجائے رشتے کو ہی بدلنے یا ختم کرنے کا سوچتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہم پرانا فون اپ گریڈ کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ تو پھر اس پیکج کو خریدنے سے پہلے اس کی اسپیسیفیکیشنز کیسے چیک کی جائیں؟ مواد اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ مواد گفتگو کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلا حصہ ہے توقعات کی حقیقت، یعنی یہ سمجھنا کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے اور زندگی سے چاہتے کیا ہیں۔ اچھا۔ اور دوسرا حصہ ہے عملی زندگی کے تقاضے، یعنی روزمرہ کے وہ معاملات جن پر اکثر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت منظم طریقہ ہے۔ تو آئیے پہلے حصے توقعات کی حقیقت سے شروع کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ سب سے پہلا اور بنیادی سوال جو شاید تھوڑا عجیب لگے وہ یہ ہے، آپ کے نزدیک ایک مثالی شوہر یا مثالی بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ یہ سوال دوسرے شخص کی پوری سوچ، اس کی ترجیحات اور اس کی لاشعوری توقعات کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ایک منٹ رکیے، یہ سوال تھوڑا انٹرویو جیسا نہیں لگتا؟ کیا کوئی اس کا ایماندارانہ جواب دے گا؟ لوگ تو شاید وہی جواب دیں گے جو دوسرے کو سننا اچھا لگے۔ آپ کی بات درست ہے، اس کا خطرہ موجود ہے، لیکن اس سوال کا مقصد صرف جواب سننا نہیں بلکہ یہ دیکھنا بھی ہے کہ جواب کیسے دیا جا رہا ہے۔ اچھا۔ کیا جواب بہت سطحی ہے، جیسے خیال رکھنے والا یا خوبصورت، یا جواب میں گہرائی ہے، جیسے کوئی ایسا شخص جو اختلاف رائے کو عزت دے یا جو مشکل وقت میں جذباتی طور پر سہارا بن سکے؟ صحیح۔ اس سے ان کی ذہنی پختگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ بالکل۔
اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جب وہ اپنی توقعات بتائیں تو آپ خود سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا آپ اس معیار پر پورا اترتے ہیں یا اترنا چاہتے بھی ہیں؟ واہ، یہ تو واقعی ایک گہرا نقطہ ہے. یعنی یہ صرف دوسرے کو نہیں بلکہ خود کو بھی پرکھنے کا ایک پیمانہ ہے. جی، پر مذہبی نظر آنا اور عملاً مذہب پر عمل کرنا دو بالکل مختلف چیزیں ہیں. اچھا. یہاں صرف نماز روزے کی بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہے کہ آپ کے روزمرہ کے فیصلے مذہب سے کس حد تک متاثر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر حلال اور حرام کی کمائی کا تصور، بچوں کو دینی تعلیم دینے کا منصوبہ. صحیح. یا سماجی تقریبات میں غیر شرعی رسومات سے بچنے کا ارادہ. یہ وہ چیزیں ہیں جو رشتے کی سمت کا تعین کرتی ہیں. بالکل. اور مواد میں اس حوالے سے ایک بہت عملی مثال بھی دی گئی تھی کہ کچھ مرد حضرات ایک ایسی لڑکی پسند کر لیتے ہیں جو حجاب نہیں کرتی، لیکن دل میں یہ توقع رکھتے ہیں کہ شادی کے بعد میں اسے بدل دوں گا. جی. یہ میں بدل دوں گا والی سوچ کتنی خطرناک ہے. یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ یہ رشتے کی بنیاد ہی بے ایمانی پر رکھتی ہے. آپ اس شخص سے شادی نہیں کر رہے جو وہ آج ہے، بلکہ اس تصور سے کر رہے ہیں جو آپ مستقبل میں اسے بنانا چاہتے ہیں. جب وہ شخص آپ کی توقع کے مطابق نہیں بدلتا تو آپ کو مایوسی ہوتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کی شناخت پر حملہ ہو رہا ہے. یہ تنازع کی ایک بہترین ترکیب ہے. صحیح. اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ مذہب عملی زندگی میں کس حد تک شامل ہے اور کون سی مذہبی باتیں ایسی ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، یعنی جو نان نیگوشیبل ہیں. اور اقدار سے ہی بات نکلتی ہے صنفی کردار یعنی جینڈر رولز کی. ہمارے والدین کی نسل میں تو یہ کردار بہت واضح تھے، ہے نا؟ جی بالکل. لیکن اب صورتحال بہت بدل چکی ہے. بہت زیادہ. تو اس پر بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اب کوئی ایک فارمولا سب پر لاگو نہیں ہوتا. پہلے یہ طے تھا کہ مرد کمائے گا اور عورت گھر سنبھالے گی. جی. اب ایسے گھرانے بھی ہیں جہاں عورت زیادہ کما رہی ہے یا گھر کی واحد کفیل ہے، یا دونوں کما رہے ہیں اور گھر کے کاموں کی ذمہ داری مشترکہ ہے. تو پھر یہاں کیا سوالات اٹھتے ہیں؟ یہاں یہ سوالات اٹھتے ہیں: کیا شوہر گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائے گا؟ کیا بڑے فیصلے اکیلے شوہر کرے گا یا بیوی کی رائے کو برابر کی اہمیت دی جائے گی؟ اچھا. اگر بیوی کی نوکری کی وجہ سے اسے دوسرے شہر منتقل ہونا پڑے تو کیا شوہر اس کے لیے تیار ہوگا؟ یہ وہ نئے دور کے سوالات ہیں جن پر واضح گفتگو نہ ہو تو شادی کے بعد ہر روز ایک نئی غلط فہمی جنم لے سکتی ہے. یہ تو واقعی توقعات کی حقیقت والا حصہ ہے. یعنی آپ اپنے رشتے کا سافٹ ویئر اور یوزر انٹرفیس پہلے سے طے کر رہے ہیں. بالکل. اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف جو شاید زیادہ مشکل ہے: عملی زندگی کے تقاضے. اس میں سب سے پہلے کیریئر اور مالی معاملات کا ذکر ہے. یہ تو وہ موضوع ہے جس پر بات کرتے ہوئے اکثر لوگ گھبراتے ہیں. بالکل. اور اسی لیے یہ شادیوں میں تنازعات کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک ہے. اگر ہم فون کی مثال پر واپس جائیں تو مالی استحکام اور شفافیت رشتے کی بیٹری لائف کی طرح ہے. اچھا. اگر یہ کمزور ہو تو باقی سارے فیچرز بیکار ہو جاتے ہیں. اس پر بات صرف یہ نہیں کہ بیوی نوکری کرے گی یا نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ گہری ہے. مثال کے طور پر کن سوالات پر بات ہونی چاہیے؟ کیا یہ پوچھنا عجیب نہیں لگے گا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے یا آپ کے اثاثے کتنے ہیں؟ شاید براہ راست یہ پوچھنا مناسب نہ ہو، لیکن گفتگو کا رخ اس طرف موڑا جا سکتا ہے. کیسے؟ مثلاً یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ پیسوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا آپ بچت پر یقین رکھتے ہیں یا حال میں جینے پر؟ کیا شادی کے بعد مالی فیصلے مشترکہ ہوں گے؟ اور بینک اکاؤنٹس؟ جی، کیا بینک اکاؤنٹس مشترکہ ہوں گے یا الگ الگ؟ اگر بیوی کماتی ہے تو کیا اس کی کمائی صرف اسی کی ہے یا وہ گھر کے اخراجات میں حصہ ڈالے گی؟ اور اگر ڈالے گی تو اپنی مرضی سے یا اس سے یہ توقع کی جائے گی؟ بالکل، یہی وہ سوالات ہیں. اور مواد میں اس کی پیچیدگیوں کا بھی ذکر تھا، جیسے جب بیوی شوہر سے زیادہ کماتی ہے تو مرد میں ایک اسرکشا یعنی انسیکیورٹی پیدا ہو سکتی ہے. جی. یا جب شوہر یہ سمجھتا ہے کہ بیوی اس کی حمایت کی وجہ سے نوکری کر رہی ہے تو اس کی کمائی پر اس کا بھی حق ہے. یہی وہ باریکیاں ہیں جن پر بات کرنا ضروری ہے. یہ تسلیم کرنا کہ یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں مسئلے کو حل کرنے کی طرف پہلا قدم ہے. صحیح.
اگر ایک مرد پہلے ہی یہ تسلیم کر لے کہ اسے اپنی بیوی کی زیادہ آمدنی سے اسیکیورٹی محسوس ہو سکتی ہے تو وہ اس پر صحت مند طریقے سے بات کر سکتا ہے، لیکن اگر اس احساس کو چھپایا جائے تو یہ بعد میں تانوں، کنٹرول کرنے والے رویے یا غصے کی شکل میں باہر آتا ہے۔ شفافیت یہاں کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ پیسوں کے بعد دوسرا دھماکہ خیز موضوع سسرال والوں کے ساتھ تعلقات کا ہے۔ اس پر تو توقعات میں مشرق اور مغرب کا فرق ہو سکتا ہے۔ جی، اور یہاں بھی مسئلہ صحیح یا غلط کا نہیں بلکہ توقعات کے فرق کا ہے۔ اچھا، مواد میں مثال دی گئی ہے کہ لڑکی شاید یہ سوچ کر آ رہی ہو کہ وہ شادی کے بعد اپنی نجی زندگی گزارے گی، جبکہ لڑکے کے ذہن میں ہو کہ اس کی بیوی اس کے والدین کی خدمت کرے گی، ان کا ویسے ہی خیال رکھے گی جیسے وہ خود رکھتا ہے۔ دونوں اپنی جگہ درست سوچ رہے ہیں، لیکن یہ دو مختلف ماڈل ہیں۔ بالکل۔ تو اس پر کیسے بات کی جائے؟ کیا یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا مجھے آپ کے والدین کی خدمت کرنی پڑے گی؟ یہ تو شروع میں ہی تعلقات خراب کرنے والی بات لگتی ہے۔ اس سے بہتر طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے، مثلاً شادی کے بعد آپ مشترکہ خاندانی نظام میں رہنے کو ترجیح دیں گے یا الگ؟ یا آپ کے خیال میں بیوی کا اپنے سسرال کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہونا چاہیے؟ اس سے آپ کو ان کی سوچ کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور اس میں گھر کے کاموں کی تقسیم کا سوال بھی شامل ہوگا۔ جی بالکل۔ اگر مشترکہ نظام میں رہنا ہے تو کیا کاموں کی تقسیم واضح ہوگی؟ کیا سسرال والوں کا روزمرہ کے فیصلوں میں کوئی عمل دخل ہوگا؟ ان تمام پہلوؤں پر واضح ہونا ضروری ہے تاکہ لڑکی یہ سوچ کر نہ آئے کہ اسے ایک آئی فون مل رہا ہے جبکہ حقیقت میں اسے ایک مشترکہ فیملی پلان والا فون دیا جا رہا ہو۔ یہ تمام عملی سوالات تو شخصیت کے ایک اور اہم پہلو کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہ ہے مزاج اور تنازعات کو حل کرنے کا طریقہ۔ جی، یعنی رشتے کا آپریٹنگ سسٹم کیسا ہے؟ کیا وہ دباؤ میں کریش کر جاتا ہے یا مسائل کو حل کرتا ہے؟ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ مواد اس پر بہت زور دیتا ہے۔ صرف یہ جاننا کافی نہیں کہ کسی کو غصہ آتا ہے، بلکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ غصے میں کرتا کیا ہے۔ صحیح۔ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، یا آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور دنوں بات نہیں کرتے؟ یا مسئلے کو حل کرنے کے لیے بات چیت کرتے ہیں یا اسے قالین کے نیچے چھپا دیتے ہیں؟ بالکل۔ اور مواد میں یہ بھی ذکر ہے کہ مزاج کا ملاپ بھی اہم ہے۔ اگر دونوں افراد گرم مزاج کے ہوں تو گھر میدان جنگ بن سکتا ہے۔ بالکل، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک گرم اور ایک سرد مزاج کا جوڑا ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ دو سمجھدار اور پختہ ذہن کے لوگ، چاہے دونوں گرم مزاج کے ہی کیوں نہ ہوں، یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اختلافات کو کیسے حل کرنا ہے۔ اچھا۔ اہم چیز یہ ہے کہ کیا دونوں میں یہ سیکھنے اور اپنے رویے کو بہتر بنانے کی خواہش موجود ہے۔ اگر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ایسا ہی ہوں، تو یہ ایک بہت بڑا خطرے کا نشان ہے۔ تو جب یہ تمام گفتگو ہو جائے، توقعات اور عملی معاملات پر بات ہو جائے، تو آخری مرحلہ کیا ہے؟ آخری مرحلہ ہے ان تمام معلومات کی بنیاد پر یہ طے کرنا کہ کون سی چیزیں قابل مصالحت یعنی نیگوشیبل ہے اور کون سی ناقابل مصالحت یعنی نان نیگوشیبل۔ مطلب کون سی ایسی باتیں ہیں جن پر آپ سمجھوتا کر سکتے ہیں اور کون سی ایسی ہیں جنہیں آپ کسی قیمت پر قبول نہیں کر سکتے؟ جی، کیونکہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی پیکیج 100% آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا۔ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ قابل مصالحت اور ناقابل مصالحت میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ یقیناً، مواد کے مطابق قابل مصالحت چیزیں عادات یا ترجیحات ہو سکتی ہیں، جیسے ایک ساتھی کو گھومنا پھرنا پسند ہے اور دوسرے کو گھر پر رہنا۔ مصالحت چیزیں عموماً آپ کی بنیادی اقدار سے جڑی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کے لیے ایمانداری سب سے اہم ہے اور آپ کو پتہ چلے کہ دوسرا شخص چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتا ہے، تو یہ ایک ناقابل مصالحت فرق ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح بچوں کی پرورش کا طریقہ، اگر ایک فریق سخت جسمانی سزا پر یقین رکھتا ہو اور دوسرا اس کے سخت خلاف ہو، تو یہ مستقبل میں ایک مستقل تنازع کی بنیاد بن سکتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے کی جانے والی یہ ایماندارانہ اور تفصیلی گفتگو یہ مستقبل کے بہت سے جھگڑوں، پریشانیوں اور دل دکھانے والے لمحات سے بچا سکتی ہے۔ بالکل۔ یہ ایک طرح کی ڈیو ڈیلیجنس ہے،
ایک تحقیقاتی عمل ہے جو آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی سرمایہ کاری سے پہلے کرتے ہیں۔ یہ صرف معلومات کا تبادلہ نہیں ہے، بلکہ مواد کے مطابق یہ ایک خوشگوار، محبت اور رحمت بھرے رشتے کی بنیاد رکھنے کا عمل ہے۔ جی، یہ ایک انفینکس خرید کر اس سے آئی فون کی توقع رکھنے والی غلطی سے بچنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ خود کو اور دوسرے کو ایک موقع دینے کے مترادف ہے کہ آپ دونوں آنکھیں کھول کر اس رشتے میں داخل ہوں۔ لیکن یہاں ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ یہ سارا مواد شادی سے پہلے پوچھے جانے والے سوالات پر مرکوز ہے، لیکن ان لاکھوں لوگوں کے لیے جو پہلے سے شادی شدہ ہیں اور شاید ان میں سے کچھ مسائل سے گزر رہے ہیں، نئے سرے سے دریافت کرنے اور سمجھنے کا ایک ذریعہ بن سکتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وقت کے ساتھ بدلتی ترجیحات اور خیالات کو جاننے کے لیے یہی گفتگو ایک پل کا کام دے تاکہ رشتے کو اپ گریڈ کیا جا سکے؟